رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ بغداد کی پرانی سنسان گلیوں میں سناٹا تھا، سوائے ایک دھیمی سی چاپ کے جو پتھر کی بنی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ ایک سیاہ پوش شخص تیز قدموں سے چل رہا تھا، جیسے کسی انجانے خوف یا کسی اہم مقصد کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ کوئی عام مسافر نہ تھا، بلکہ ظہیر ابن سلیم تھا، ایک ایسا نام جسے سن کر ہی لوگ لرز جاتے تھے۔ وہ قاتل تھا، لیکن عام قاتلوں جیسا نہیں، بلکہ ایسا جو نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے منصوبے بناتا اور ہمیشہ صاف بچ نکلتا۔ مگر کچھ دنوں سے اس کی بے خوف طبیعت میں ایک بے چینی در آئی تھی۔ ہر رات وہ ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا، ایک ایسا خواب جو اس کے دل میں انجانا خوف پیدا کر دیتا تھا۔ خواب میں وہ خود کو ایک وسیع سنسان میدان میں کھڑا پاتا، جہاں دور تک دھند چھائی رہتی۔ سامنے ایک پراسرار دروازہ تھا، قدیم اور بھاری، جو چرچراتے ہوئے آہستہ آہستہ کھلتا۔ اندر سے ایک تیز سنہری روشنی پھوٹتی، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ جیسے ہی وہ قدم بڑھاتا، ایک سرگوشی گونجتی، واپس جاؤ، وقت قریب ہے۔ آواز اتنی سرد اور پراسرار ہوتی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ چونک کر جاگتا، پسینے میں شرابور، دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا۔ زبیر نے ابتدا میں اس خواب کو محض ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر یہ خواب مسلسل ہر رات اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہی سنسان میدان، وہی پراسرار دروازہ اور وہی سرگوشی جو اس کے دل کو بے چین کر دیتی۔ وہ قاتل تھا، بے رحم اور نڈر، مگر اس خواب میں کوئی ایسی پراسرار طاقت تھی جو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ ہر صبح وہ بیدار ہوتا، اس کا بدن پسینے میں بھیگا ہوتا اور دل بے تحاشا دھڑک رہا ہوتا۔ اب وہ خواب سے خوف محسوس کرنے لگا تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے خبردار کر رہی ہو۔ آخرکار اس نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور بغداد کے مشہور درویش شیخ عبداللہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو علم و حکمت میں یکتا سمجھے جاتے تھے۔ شیخ عبداللہ نے گہری نظروں سے ظہیر کو دیکھا، جیسے اس کی روح تک جھانک رہے ہوں۔ پھر پرسکون لہجے میں بولے، یہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ تمہارے ماضی کا دروازہ ہے۔ یہ تمہارے کسی گناہ کی باز گشت ہے، جو اب تم سے اپنا حساب مانگ رہی ہے۔ ظہیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو الجھن ابھری، پھر اس نے تلخی سے کہا، میں ایک قاتل ہوں، بے شمار زندگیاں میرے ہاتھوں ختم ہوئی، میرا کون سا گناہ مجھے یہ خواب دکھا رہا ہے؟ شیخ عبداللہ نے ایک گہری سانس لی اور جواب دیا، یہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا، کیونکہ ہر جرم کا اپنا سایہ ہوتا ہے۔ اس لمحے کو یاد کرو جس کے بعد تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو گئی، وہی تمہارے خواب کی اصل حقیقت ہے۔ ظہیر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ہاتھوں بے شمار لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن ایک ایسا قتل تھا جو باقی سب سے مختلف لگتا تھا، جیسے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ چھوڑ گیا ہو۔ وہ 5 سال پہلے کی ایک رات تھی جب اس نے ایک کمزور مگر باوقار بوڑھے شخص کو قتل کیا تھا۔ وہ شخص اکثر ایک گوشے میں بیٹھا رہتا، قرآن کی تلاوت میں مہو، دنیا سے بے نیاز۔ اس رات ظہیر نے ایک اہم ہدف تعاقب کیا تھا، مگر راستے میں وہ بوڑھا اچانک سے اس کے سامنے آ گیا۔ ظہیر کے ہاتھ میں خنجر تھا اور بنا کچھ سوچے اس نے جھٹ سے وار کر دیا۔ بوڑھے کی نحیف آواز ظہیر کے کانوں میں اب بھی وہ گونجتی تھی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ لمحہ گزر گیا، مگر شاید اس کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ مگر جب ظہیر نے خنجر چلایا تھا، بوڑھے نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس پرسکون نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ہی جملہ کہا، وقت قریب ہے۔ یہ الفاظ کسی بد دعا کی طرح ظہیر کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے، مگر اس نے کبھی ان پر غور نہیں کیا۔ لیکن اب ہر رات کے خواب نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہی بڑا شخص خواب میں واپس آ رہا تھا؟ کیا وہ پراسرار دروازہ در حقیقت اسی ناتمام معاملے کا دروازہ تھا؟ ظہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا اس کا ماضی اس کا تعاقب کر رہا تھا؟ اب ظہیر کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ اس خواب کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی پہلے کی طرح گزارتا، بے رحم اور بے خوف، یا پھر وہ اپنے گناہوں کی تلافی کا راستہ اختیار کرتا، وہ راستہ جس پر کبھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، دل و دماغ میں کشمکش جاری رہی۔ کیا واقعی ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا؟ کیا یہ خواب محض اس کے ذہن کا فریب تھا،
یا پھر قدرت کا کوئی اشارہ۔ اگلی رات جب وہ خواب میں پھر اسی سنسان میدان میں پہنچا تو وہ حیران تھا کہ اس بار اس کے دل میں وہی پرانا خوف نہیں تھا۔ وہ دروازہ جو ہر رات ایک پر اسرار انداز میں کھلتا، آج اس کے لیے ایک دعوت کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ ہچکچائے بغیر آگے بڑھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے اس پار ایک چمکتی ہوئی روشنی تھی، سکون بخش، اور پر نور روشنی کے بیچ میں وہی بڑا شخص کھڑا تھا جسے اس نے برسوں پہلے مار ڈالا تھا، مگر اس کے چہرے پر غصہ یا ملامت کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری شفقت تھی۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، وقت واقعی قریب ہے، مگر بخشش کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ظہیر کی سانس رکنے لگی۔ کیا اسے واقعی ایک موقع دیا جا رہا تھا؟ کیا وہ اس دروازے کے پار جا کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا تھا؟ ظہیر ایک زوردار چیخ کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب محض ایک وہم نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا، ایک موقع جسے وہ مزید نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام ہتھیار توڑ ڈالے، وہ ہتھیار جن سے اس نے بے شمار زندگیاں ختم کی تھی۔ پھر اس نے اپنی تمام دولت جو ظلم اور خون بہا کر کمائی تھی، غریبوں اور مساکین میں بانٹ دی۔ آج پہلی بار اس کا دل ایک عجیب سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ باقی زندگی نیکی کے راستے پر گزارے گا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا اور وہی سکون تلاش کرے گا جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ مگر قسمت کے اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ جس دن ظہیر نے توبہ کی، اسی رات ماضی نے اسے آ گھیرا۔ ایک پرانے دشمن جس کا بھائی ظہیر کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ ظہیر کے نیک ارادوں سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ گلی کی تاریکی میں اچانک ظہیر پر حملہ ہوا۔ اس کے پاس موقع تھا، وہ چاہتا تو بچ سکتا تھا، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، جیسے کسی بڑے فیصلے کو قبول کر رہا ہو۔ جیسے ہی دشمن کا خنجر اس کے سینے میں اترا، ظہیر کے ذہن میں اچانک وہ خواب ابھرا، وہی دروازہ، وہی روشنی، مگر اس بار یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ دروازہ واقعی کھل رہا تھا اس کے سامنے، حقیقت میں، اور اس بار ظہیر بلا خوف روشنی میں داخل ہو گیا۔